اللہ کی رضا کے لیے دین و دنیا کا جو بھی کام کیا جائے سب عبادت ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ میرے نمازی بھائیو، عزیز دوستو، اللہ جل جلالہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے فقط اسی کی عبادت کریں اور اس کی رضا اور شکر گزاری کے لیے صرف اسی کی بندگی کریں۔ بلا شبہ باری تعالیٰ کے عبادت گزار بندے عبادت میں راحت و انسیت محسوس کرتے ہیں اور مومن بندے اس میں سعادت مندی حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ ہر نماز میں وہ بار بار اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح و عبادت کرتی ہے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرتی ہے۔ چنانچہ خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، جتنے کچھ بھی آسمان و زمین میں ہیں غلام ہو کر حاضر ہوتے ہیں۔ باری تعالیٰ نے بندوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا ہے۔ یقیناً اس میں بندوں کے لیے اعزاز ہے، اور اس سے بڑا اعزاز و اکرام اور کیا ہوگا جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کی صورت میں حاصل ہوا، اور انتہائی بابرکت مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جیسی عبادت کا تحفہ عطا کیا گیا۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں مومنوں کو عبد اور عبادت کے عنوان سے پکارا گیا ہے تاکہ عبادت کے لیے ان میں مزید ہمت پیدا ہو اور اپنے رب کریم کی رحمت و مغفرت حاصل کرنے کی ان کو ترغیب ملے۔ رب ارحم الراحمین کا ارشاد ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ آپ فرما دیجئے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یقین جانو اللہ تعالی سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یقیناً جو بندہ عبادت کا مفہوم اور مقصد سمجھ لیتا ہے وہ اس میں لذت پاتا ہے، اور جو شخص کما حقہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اسے عبادت میں حلاوت اور چاشنی ملتی ہے۔ بس اس پر عبادت کے عمدہ اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اس کے اخلاق و کردار میں پاکیزہ اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ چنانچہ خدائے عز و جل کا فرمان ہے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ کیونکہ بندے جب اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کرتے ہیں تو ان کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں، ان کی عادات پاکیزہ ہو جاتی ہیں، ان کی روح کو تسکین ملتی ہے اور ان کے دلوں کو راحت ملتی ہے، اور یہ سب عبادت کے قیمتی ثمرات ہیں۔ اللہ کے نیک بندو، میرے پیارے بھائیوں، اللہ کی عبادت کا مطلب ہے اس کی تقدیس و کبریائی بیان کرنا۔
اس کے فرمان کی تعظیم کرنا، اس کے احکام پر عمل کرنا اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنا، یہ وہ خوبیاں ہیں جن پر تمام آسمانی شریعتیں متفق ہیں۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ہم نے وحی کے ذریعے انہیں نیکیاں کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی تاکید کی تھی، اور وہ لوگ ہمارے عبادت گزار تھے۔ الغرض عبادت ایک ایسا مجموعہ اور کل ہے جس میں کوئی تقسیم نہیں۔ چنانچہ عبادت یہ فقط نماز، زکوٰۃ، حج اور روزے میں منحصر نہیں ہے، بلکہ رضائے الہی کے لیے زندگی کا جو بھی کام کیا جائے، عبادت کا مفہوم ان تمام اعمال کو محیط ہے۔ بس آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرنا اور باری تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھنا ایک عظیم عبادت ہے۔ کیا آپ لوگوں نے اللہ جل جلالہ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ، اور زمین ہے کہ ہم نے اسے پھیلا دیا ہے، اور اس میں پہاڑوں کو جما دیا ہے، اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائی ہیں، تاکہ وہ اللہ کی طرف خشوع و خضوع کے ساتھ خوب رجوع ہونے والے ہر بندے کے لیے بصیرت اور نصیحت کا سامان ہو۔ اسی طرح بال بچوں کی اچھی تربیت کرنا، فیملی پر توجہ دینا اور ان پر خرچ کرنا ایک جلیل القدر عبادت ہے۔ ارشاد نبوی ہے اجرا للذی انفقتہ علی اہلک، یقیناً اس درہم کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے جسے آپ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہیں۔ علم نافع حاصل کرنا بھی عبادت ہے، یعنی جو علم آدمی کو اللہ کی معرفت عطا کرے، بندے کو دنیا میں ترقی کی راہ پر لے جائے اور آخرت میں کامیابی تک پہنچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستہ پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ واضح ہو کہ پاکیزہ اخلاق اختیار کرنا بہت نیک کام ہے، اور رنگ و نسل یا دین و مذہب میں تفریق کیے بغیر سب سے اچھا معاملہ کرنا بہت بڑی عبادت ہے، جو بندے کو جنت کے بلند درجات تک پہنچا دیتی ہے۔ بس وہ انبیاء کرام کے درجات کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا، تم دوستوں میں مجھے زیادہ محبوب وہ ہیں اور قیامت کے دن انہی کی نشست بھی میرے زیادہ قریب ہوگی جن کے اخلاق تم میں زیادہ بہتر ہیں۔ یا اللہ، تو اپنے ذکر میں، اپنے شکر میں اور اچھی طرح عبادت کرنے میں ہماری مدد فرما، اور اپنے اس فرمان پر عمل کی توفیق دے دے۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اپنے رب کریم کی عبادت کرنے والوں، بلا شبہ اپنے وطن سے محبت ایک نیکی ہے، اور اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینا خالق کائنات جل جلالہ کی عبادت ہے، اور اس کے فرمان پر عمل اور اس کی تکمیل ہے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، اسی نے تم لوگوں کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں تم کو آباد کیا۔ لہذا انسان کا فرض ہے کہ اپنے رب کے فرمان پر عمل کرے اور اپنے وطن کی تعمیر و ترقی میں پوری کوشش کرے، بس اپنے کام میں خوب محنت کرے۔ بس آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرنا اور باری تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھنا ایک عظیم عبادت ہے۔ کیا آپ لوگوں نے اللہ جل جلالہ کا یہ فرمان نہیں سنا؟
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. اور زمین ہے کہ ہم نے اسے پھیلا دیا ہے اور اس میں پہاڑوں کو جما دیا ہے اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائی ہیں تاکہ وہ اللہ کی طرف خشوع و خضوع کے ساتھ خوب رجوع ہونے والے ہر بندے کے لیے بصیرت اور نصیحت کا سامان ہو. اسی طرح بال بچوں کی اچھی تربیت کرنا، فیملی پر توجہ دینا اور ان پر خرچ کرنا ایک جلیل القدر عبادت ہے. ارشاد نبوی ہے اجرا للذی انفقتہ علی اہلک، یقیناً اس درہم کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے جسے آپ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہیں. علم نافع حاصل کرنا بھی عبادت ہے، یعنی جو علم آدمی کو اللہ کی معرفت عطا کرے، بندے کو دنیا میں ترقی کی راہ پر لے جائے اور آخرت میں کامیابی تک پہنچائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستہ پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. واضح ہو کہ پاکیزہ اخلاق اختیار کرنا بہت نیک کام ہے اور رنگ و نسل یا دین و مذہب میں تفریق کیے بغیر سب سے اچھا معاملہ کرنا بہت بڑی عبادت ہے جو بندے کو جنت کے بلند درجات تک پہنچا دیتی ہے. بس وہ انبیاء کرام کے درجات کے قریب پہنچ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا. تم دوستوں میں مجھے زیادہ محبوب وہ ہیں اور قیامت کے دن انہی کی نشست بھی میرے زیادہ قریب ہوگی جن کے اخلاق تم میں زیادہ بہتر ہیں. یا اللہ تو اپنے ذکر میں، اپنے شکر میں اور اچھی طرح عبادت کرنے میں ہماری مدد فرما اور اپنے اس فرمان پر عمل کی توفیق دے دے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اپنے رب کریم کی عبادت کرنے والوں، بلا شبہ اپنے وطن سے محبت ایک نیکی ہے اور اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینا خالق کائنات جل جلالہ کی عبادت ہے اور اس کے فرمان پر عمل اور اس کی تکمیل ہے. باری تعالیٰ کا ارشاد ہے هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا. اسی نے تم لوگوں کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں تم کو آباد کیا. لہذا انسان کا فرض ہے کہ اپنے رب کے فرمان پر عمل کرے اور اپنے وطن کی تعمیر و ترقی میں پوری کوشش کرے. بس اپنے کام میں خوب محنت کرے